السلام علیکم ویئرز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نکاح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور زہرا علیہ السلام کی شادی کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، علی علیہ السلام تم مسجد میں جاؤ اور میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، اور لوگوں کی موجودگی میں تیرا خطبہ نکاح پڑھنا چاہتا ہوں اور میں تیری فضیلت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر مسجد کی طرف روانہ ہوا اور میں اتنا خوش تھا کہ اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ خبر کیا ہے؟ میں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا علیہ السلام سے میری شادی کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری شادی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے کر دی ہے، اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آنے والے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے خطبہ نکاح بیان فرمائیں گے۔ میری یہ بات سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور وہ بھی میرے ساتھ مسجد میں چلے گئے۔ ابھی ہم مسجد میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت کے جذبات سے چمک رہا تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت مقدار رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو صدا دی۔ تینوں نے لبیک کہا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان تینوں سے فرمایا کہ تم مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں جاؤ اور مہاجرین و انصار کو بلا کر لے آؤ۔ وہ تینوں چلے گئے، اور جب کچھ دیر بعد تمام مہاجرین و انصار مسجد میں جمع ہوئے تو آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ممبر کے آخری زینے کو رونق بخشی، اور آپ نے خطبہ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو بلند کیا، جس نے زمین کو پھیلایا اور بچھایا، اور جس نے پہاڑوں کو مضبوط کیا، اور جس نے زمین سے پانی نکالا اور چراگاہیں بنائی، جو کہ وصف بیان کرنے والوں کی صفات سے بلند و بالا ہے اور جو بولنے والوں کی زبان وصف سے بلند و مرتبہ ہے، جس نے جنت کو متقین کا بدلہ قرار دیا ہے اور دوزخ کو ظالموں کے لیے واسع عذاب بنایا ہے، اور مجھے کافروں کے لیے عذاب اور مومنین کے لیے شفقت بنا کر بھیجا ہے۔ بندگان خدا، تم لوگ ایسے گھر میں قیام پذیر ہو جو کہ دشمن امیدوں اور مقرر کردہ میعاد اور صحت اور بیماریوں کا گھر ہے۔ یہ زوال اور حالات کے الٹنے پلٹنے کا گھر ہے۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی امیدوں کو محدود رکھے اور عمل کے لیے کوشاں رہے، اور جو اپنی ضروریات سے زائد مال کو رائے خدا میں خرچ کرے، اور جو اس کی قضا سے دولت بچ جائے اسے اپنے قیامت کے دن کے لیے آگے بھیج دے۔ وہ ایسا دن ہوگا اس میں مرنے والوں کو جمع کیا جائے گا اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہوں گی اور اولاد اور مائیں ایک دوسرے سے بیگانہ ہوں گے، اور تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اس دن خدا سب کو پورا پورا بدلہ دے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا خدا یقیناً برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی حاضر پائے گا، اور انہیں دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور ان کے برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہوتا۔ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس دن نسلیں باطل ہو جائیں گے اور اسباب کاٹ دیے جائیں گے، اور اس دن مجرموں کے لیے حساب بڑا سخت ہوگا اور انہیں عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اس دن جسے دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا تو وہ کامیاب ہے، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لوگوں، انبیاء اللہ کی زمین پر اس کی حجت ہوتے ہیں، اس کی کتاب کے تحت گفتگو کرتے ہیں، اس کی وحی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی تزویج اپنے بھائی اور اپنے وارث علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کر دوں، اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو گواہ بنا کر آسمانوں میں اس کی تزویج کر چکا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین پر اس کی تزویج کر دوں، اور میں تمہیں اس کا گواہ بناتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ تمام کیا اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اٹھو اور اپنی طرف سے خطبہ دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خطبہ دوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے خطبہ پڑھنے کا حکم دوں۔ اگر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جنت کا خطیب نہ بنایا ہوتا تو تم جنت کے خطیب ہوتے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے نبی کی بات سنو، اللہ نے بہت سے نبی بھیجے اور ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہے، اور میں تمام انبیاء سے افضل ہوں، اور میرا وصی تمام اوصیاء سے افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اہل خرد و مخلوق کو فواتح علم کا الہام فرمایا اور اپنی عظمت کی ضیاءپاشیوں سے اہل تقویٰ کے دلوں کو منور کیا اور اپنے دلائل احکام کے ذریعے سے سالکین کی راہوں کو واضح کیا، اور میرے ابن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام جہانوں پر فخر کیا، اور ان کی دعوت تمام ملحدین کی دعوتوں پر غالب رہی، اور ان کی بات باطل پرستوں کے باطل پر فائق رہی، اور اللہ نے انہیں انبیاء کا خاتم اور مرسلین کا سردار بنایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پیغام کی تبلیغ کی اور خدا کے حکم کو واضح کیا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بندوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے دین کے ذریعے سے انہیں عزت بخشی، اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں لائق تکریم بنایا۔ چنانچہ اس نے اپنے بندوں پر رحم کیا اور انہیں کرامت و شرافت اور عظمت عطا فرمائی۔ اللہ کی نعمت و احسانات پر اس کی حمد ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں شہادت ازروع اخلاص دیتا ہوں جو اس کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس حمد و ثنا اور درود کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہماری یہ مجلس بھی اس نکاح کے لیے ہے جس کا اس نے فیصلہ کیا ہے اور جس پر وہ راضی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس مجلس میں موجود ہیں، انہوں نے میری تزویج اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے ساتھ 400 درہم حق مہر کے بدلے میں کی ہے۔ میں اس پر راضی ہوں، تم ان سے بھی پوچھ لو۔ حاضرین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی حق مہر مقرر ہوئی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر تمام حاضرین نے کہا، اللہ ان پر برکت نازل کرے اور ان کے خاندان کو یکجا رکھے۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ نے بارگاہ احدیت میں فریاد کی کہ پروردگار ہمیں فاطمہ زہرا علیہ السلام کا حق مہر تو بتا دیں کیونکہ وہ تیری پیاری کنیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ملائکہ اور آسمانی مخلوق میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے نصف دنیا کو فاطمہ زہرا علیہ السلام کا حق مہر قرار دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو جب دھوپ اور پیاس نے ستایا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی طلب کیا تو خدا نے حکم دیا کہ پتھر پر عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو اپنے نبی سے پانی طلب کیا تھا، جبکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افراد نے ابدی ہدایت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، اور آپ کی زبانی ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کے وصی علی علیہ السلام ہے، لیکن آپ بیان کریں کہ ان کے بعد امام کون ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے اپنے عرش کے زیر سایہ علی علیہ السلام کی شادی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے کی ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو فاطمہ زہرا علیہ السلام کا خطیب فرمایا، اسماعیل کو ان کا ولی بنایا، اور اسرافیل نے علی علیہ السلام کا وکیل بن کر قبول کیا۔ پھر میں نے شجر طوبہ کو حکم دیا تو اس نے آبدار موتی، در یاقوت اور سرخ و سبز زبرد کو نچھاور کیا، اور میں نے زہرا علیہ السلام کا حق مہر دنیا کا خمس اور جنت کے 2 حصے مقرر کیے، اور فرات، نیل، دجلہ اور دریائے بلخ کو اس کا حق مہر قرار دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 400 درہم حق مہر کے عوض زہرا علیہ السلام کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دیں، اور جب آپ علی علیہ السلام اور زہرا علیہ السلام کی شادی کریں گے تو صلب علی سے 11 امام پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر فرد اپنے زمانے کا سردار ہوگا۔ آسمانی اور زمینی نکاح میں 40 دنوں کا فاصلہ تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک فرشتہ نازل ہوا جس کے 24 منہ تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، میں نے اس سے قبل تجھے اس روپ میں نہیں دیکھا۔ فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل نہیں ہوں، میرا نام محمود ہے۔
اللہ نے مجھے روانہ کیا ہے کہ میں نور کا نکاح نور سے کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تمہارا کیا مراد ہے؟ فرشتے نے کہا، میں فاطمہ زہرا علیہ السلام اور علی علیہ السلام کا نکاح کرنے آیا ہوں۔ جب فرشتہ جانے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے کندھوں کے درمیان لکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام ان کے وصی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبارت کب سے تحریر ہوئی ہے؟ فرشتے نے کہا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2,20,000 سال پہلے یہ عبارت لکھی گئی تھی۔